اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، پل پل بدلتی صورتحال، جب کوئی بھی ملک مقبوضہ ہو جائیں، ان کے اوپر کٹ پتلی حکومتیں نازل کر دی جائیں، تو ان میں اسی طرح کے مقام، اسی طرح کے حالات بنتے ہیں جیسے آج کل ہمارے پیارے پاکستان میں بنے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، بہت سارے لوگ خبریں، اندر کی خبریں، تجزیے اور کالم اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ہر بندے کا ایک اپنا مائنڈ ہے، اپنا ایک ذہن ہے، اپنے طریقے سے دیکھتا ہے بات کو۔ ہم بھی اپنے طریقے سے دیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں۔ تو ان حالات میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ پرانے وقت میں جاہلیت کا دور تھا تو ذرا سا بھی کھاتے پیتے گھر کا بندہ ہوتا تھا، اس کو سائیں سائیں کرنے لگتا کہ بھی سائیں ہو بھی تم۔ پھر اس سے بھی بڑی جاہلیت ہوتی تھی، سائیں بھی سائیں تو سائیں، سائیں کا کتا بھی سائیں۔ ہمارے ملک میں بالکل سیم سچویشن بن گئی ہے کہ سائیں تو سائیں تھا، سائیں کا کتا بھی سائیں تھا۔ اب جا کے پتہ چلا لوگوں کو وہ سائیں بھی غلط تھا، وہ چوکیدار تھا۔ بہرحال ابھی بھی بہت سارے لوگ اس کو سائیں مانتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سائیں کا جو کتا ہے، بھونکنے والا بھی اور کاٹنے والا بھی، اس کو سائیں نہیں مانتے۔ کوئی بندہ بھی نہیں مان رہا۔ بڑی کوشش کی انہوں نے، 3 4 سال، 5 سال، 10 سال پچھلے لگا دیے ہیں۔ اس کھوتے پہ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ان کو بڑا عرصہ ہو گیا۔ انہوں نے کب سے اس کی ٹریننگ شروع کی ہوئی ہے، اس کو کیا کیا پڑھایا ہے، کیا کیا لکھایا ہے، کیا کچھ کیا ہے، لیکن ابھی تک وہ کھوتے کا کھوتا ہی ہے، اور وہ سوٹوں میں بہت آگے نکل گیا، نشے میں بہت آگے نکل گیا، وہ اب ان کے کام کا بھی نہیں رہا۔ میرے دوستو، جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں، ہم ان حالات کے اوپر سوچتے ہیں کہ کیا نظر آ رہا ہے۔ ہر بندے کی اپنی آنکھیں، اپنا ذہن ہے دیکھنے والا، اپنی آنکھیں دیکھنے والی، اپنا ایک سسٹم ہے۔ میں اپنا ایک تجزیہ کروں گا، ضروری نہیں کہ آپ میرے تجزیے سے متفق ہوں، ہر بندے کا اپنا ذہن ہے۔ میں آپ کے خیالات کی رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ میرے خیالات کی رسپیکٹ کریں، یہی دنیا کا دستور ہے، جو کہ کچھ لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ خیر، ہمارا کام کسی کو سمجھانا نہیں ہے، کسی کو ٹریننگ دینا نہیں ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابھی جو سینیریو بن رہا ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں نے باہر اتنے لاکھ بندہ جمع کر دینا ہے، میں نے یہ کر دینا ہے، میں نے وہ کر دینا ہے، اس کی ساری باتوں کا جو خلاصہ نہیں کر رہا ہے، اور اس کے بعد ہم اپوزیشن کی جماعتوں کا خلاصہ بھی نکالیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اس کو یہ آپ سے زیادہ پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کی کوئی سیٹ نہیں ہے، اس کی اپنی سیٹ بھی نہیں ہے۔ اس کو یہ بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جادو کی چھڑی تھی جس سے کام لیا جا سکتا تھا، وہ جادو کی چھڑی میری توڑ دی گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، یا ٹوٹ جائے گی یا کمزور ہو گئی ہے۔ جیسے آپ جتنا آپ سوچیں اتنا ہی آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ میرے دوستو، یہ بندہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے؟ یہ سوچ رہا ہے کہ ادھر میں بندے اکٹھے کروں، ابھی یہ سرکاری خرچے پہ جو اس نے جلسے جلوس کرنے شروع کیے میں سرکاری خرچے پہ، یہ اسی چیز کی کڑی ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں سرکاری وسائل استعمال کر کے اپنا ایک وہ امیج بنا لوں، اپنے ایک بیس بنا لوں روڈ سڑکوں پہ اور الیکشن وغیرہ میں جانے کے لیے، اور اس کا کوئی زیادہ اس کا کچھ نہیں رہ گیا ہوا۔ پاؤں اس کے اکھڑ چکے ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تور پور کم گئے نے۔ اب اس کی جو خواہش ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کی خواہش یہ ہے کہ میں پہلے ایک ٹیمپو سیٹ کر لوں، اس کے بعد جو اجلاس میں نے بلانا ہے وہ آخری ٹائم پہ لے کے جاؤں، اجلاس سے ایک دن پہلے اتنے لوگ جمع کروں، اور ان لوگوں میں ایک جذباتی ایموشنل تقریر کروں، بہت ساری، بہت زبردست قسم کی، اور اس میں ریزائن کر دوں، اور وہ ریزائن کرنا بھی اپنی فیور میں استعمال کروں، چونکہ نیکسٹ ڈے جب اس نے رکھا ہوگا وہ عدم اعتماد کی ووٹنگ، اس کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ وہ اس کی ضرورت اگر وہاں پہنچ گیا یہ بندہ، یہ تو ذلیل و خوار ہو جائے گا، اس کی سیاسی موت ہو جائے گی۔
اور اپنی موت کوئی بندہ نہیں چاہتا، اپنی موت سے پہلے پہلے یہ بھاگنا چاہتا ہے۔ تو اب اپوزیشن نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی۔ اپوزیشن کا جو وہ خیالات ہیں وہ یہ ہیں کہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے اس کو اگر واقعی ننگا کرنا ہے نا تو ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جہاں پہ اس نے جلسہ کرنا ہے آخری، ابھی تو یہ کر رہا ہے، کرنے دیں اس کو، پاکستان کے وسائل لگا رہے ہیں، اس کو خزانے کا بھی حساب دینا پڑنا ہے۔ اس نے تو ساری دنیا کے کورٹوں میں جا کے، پاکستان کے کورٹوں سے لے کے پوری دنیا کے کورٹوں میں پورا زور لگا لیا نا، کسی کی چوری نہیں ثابت کر سکا۔ اور اس کی چوریاں، اس کے خواریوں کی چوریاں اتنی ننگی ہیں کہ ان کو کوئی چھپا ہی نہیں سکتا۔ یہ وسائل، اس کو سارا حساب دینا پڑے گا۔ اس کو اپوزیشن کو چاہیے اس کو اب جو پارلیمنٹ کے بعد باہر اس نے رکھا ہوا ہے اپنا 27 کو شاید رکھا ہے، وہ اس کو جلسہ نہ کرنے دیں۔ اس کو اور اس کے کتوں کو اتنا ماریں، مارنے سے مراد ہے سیاسی طور پہ ماریں۔ یہ تشدد کے اوپر میں نہیں اکسا رہا، میں نہیں کہتا تشدد کریں ان کا، ان کی کوئی اور پکڑ کے کام ڈال دیں، ان کے سیاسی طور پہ ان کو مارے، ان کی سیاسی موت واقع ہو رہی ہے۔ پرانے زمانے میں بیل گاڑیاں چلتی تھی، خالی روڈیں ہوتی تھی، بہت لمبی روڈیں، دوپہر کے ٹائم پہ ایک سین دیکھا ہوگا آپ نے کہ بیل گاڑی والا اس کے اوپر ایک چھاؤں کر کے اس کے اندر سو رہا ہوتا تھا، آگے 2 بیل لگے ہوتے تھے، اور وہ بیل جو ہے ان کو راستے کا اپنا پتہ تھا کہ بھی کہاں ہم نے جانا ہے، کہ سب راستے ان کو یاد ہوتے تھے۔ بیل گاڑی والا بندہ بے فکر ہوتا تھا کہ بیل اب سیدھے گھر جا رہے ہیں، لیکن اس بیل گاڑی کے نیچے، بیل گاڑی کی چھاؤں میں ایک کتا بھی جا رہا تھا۔ وہ جو کتا تھا اس کو ایک غلط فہمی ہوتی تھی کہ یہ بیل گاڑی میں ہی لے کے جا رہا ہوں، تو یہ سیم عمران خان کو وہی غلط فہمی ہے کہ یہ سارا کچھ میں ہی لے کے جا رہا ہوں۔ اب بیل گاڑی والا، بیل اور یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، یہ تو میں نہ ادھر ہوں تو یہ چل ہی نہیں سکتی۔ خیر، یہ اس سے پہلے بہت سارے کتوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، کہتا ہے سائیں تو سائیں، سائیں کا کتا بھی سائیں، اب نہ سائیں اور نہ سائیں کا کتا بھی سائیں۔ ان لوگوں نے ہمارے ملک کا بہت شر کر دیا ہے اور بار بار کیا ہے، اور میں آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ بات میری ذہن میں رکھیے گا، یہ لوگ نہیں باز آئیں گے۔ کوئی 3 4 سال 5 سال 6 سال کے بعد جب یہ دودھ گرم ہو جائے گا، اس کو ملائی آ جائے گی، پھر ان کو کالا باغ ڈیم بھی یاد آئے گا، ان کو جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانا بھی یاد آ جائے گا، یہ ان کے کتے بلے پھر آ کے بھونکنے لگ جائیں گے، پچھلے دروازوں سے پھر یہ لوگ اندر گھسنے لگ جائیں گے، اور احتساب کا ایک عمل شروع ہو جائے گا، اور ہم اسی دائرے میں، اسی سرکل میں گھومتے رہیں گے۔ میں پھر سلام پیش کرتا ہوں ان اپوزیشن جماعتوں کو جنہوں نے اپنا اتحاد نہیں چھوڑا، اپنے ملک کے لیے قربانیاں دیں، اپنا مالی جانی ہر قسم کا نقصان کروایا، اور ابھی تک اس کنجر کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ابھی اس سے پہلا جو ڈکٹیٹر تھا، وہ جو سنگین غدار، ملک کا سنگین غدار، آئین کا سنگین غدار، عدالتوں سے ثابت شدہ، وہ تو پھر اس کی بیک گراؤنڈ کسی ادارے سے، کسی مضبوط ادارے سے تھی، اس نے تو چلو برداشت کر لیا۔ اب اس کا سروائیول جو ہے نا، جو کچھ یہ کر چکا ہے، جو یہ بکواس، اتنی بکواس تو وہ خود نہیں کرتے تھے جتنی اس نے کر دی گھٹیا آدمی نے۔ اس کی بکواس جو ہے، اس نے جو حرکات کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے فائدہ بھی اتنا نہ اٹھایا ہو، لیکن ذمہ داری پوری اٹھائی ہے۔ اس نے اپنے مفادات اتنے ہو سکتے پورے نہ کر سکا ہو، اس کو اتنے مفادات نہ پہنچے ہوں جتنی اس کو ذمہ داریاں پہنچ چکی ہیں یا ان کے اس کے گلے میں پڑ چکی ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو لوگ ابھی تک
نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے جو بھی مسئلہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو ابھی تک سمجھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں رہے. یا تو وہ کسی ایجنڈے پہ ہیں، یا تو ان کا عقیدہ ایمان ملک کے لیے وہ ان کے خیالات کچھ اور ہیں، تو یا پھر اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال اس بندے سے، اس ناسور سے اس ملک کو آزاد کروانے کے لیے جتنی جلدی ہو اتنے بہتر ہے. یہ بندہ پاکستان کو جتنا نقصان پہنچا چکا ہے، وہ تو لسٹیں پڑی ہوئی ہیں. ابھی یہ جب جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ملک کو کہاں سے پکڑ کے اس نے کہاں پہنچایا، اور ڈیلیبریٹلی پہنچایا. اس کی غلطیاں نہیں، اس کی زبانیں نہیں پھسلتی، پھسلاتا ہے. وہ اس کا عقیدہ ہے. جو زبان پھسلتی ہے وہ اس کا عقیدہ ہے. کہتا ہے جی حضرت موسیٰ کا تو ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا ہسٹری میں ذکر نہیں. یہ دیکھ لو عقیدہ کون سا ہے. اور جتنے بھی ہمارے پاکستان کے دشمن عقیدے ہیں وہ سارے عقیدوں کا مجموعہ ہی ہے. بہرحال اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے. ہم یہی دعا کرتے رہیں گے کہ ہمارا ملک اس کے لیے جو بھی برا سوچتا ہے، برا کرتا ہے، اس کے لیے جو برا ہے اس کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے، نیست و نابود کر دے. ہمارے ملک کی خیر کرے، ہماری خیر کرے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. آمین ثم آمین. اپنا خیال رکھیں، پھر ملتے ہیں جلدی.